السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. مہمانوں کو پہلے تعارف کرا دوں ذرا. جو حالات ہیں سیاسی اس پر تجزیہ لیں گے. مہر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مظہر عباس صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. حالات اس لیے بہت دلچسپ ہو گئے ہیں کہ کچھ معاشی فیصلے کرنے تھے جو پچھلے 5-7 دن میں ہو جانے چاہیے تھے, وہ اب تک نہیں کیے گئے, اور ایک کمزوری نظر آ رہی ہے معاشی فیصلے کرنے میں. پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ لندن چلتے ہیں. پوری کابینہ نے اہم ترین لوگ لندن گئے کہ یہ فیصلے لندن میں ہوں گے. لندن گئے, لندن کے بعد پھر واپس آئے, اور اب تک بھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اڑتا ہوا ڈالر اور گرتی ہوئی سٹاک مارکیٹ جو کہ اشاریے ہیں کہ مشکل فیصلے اس حکومت کو کرنے پڑیں گے. IMF کے پاس جانا ہوگا, سبسڈیز ختم کرنی ہوں گی, پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا, بجلی اور گیس کی قیمتوں کے اوپر بھی سبسڈیز جو ان کے اوپر ہیں وہ ہٹانی ہوں گی. IMF کا پروگرام تبھی چل سکے گا, ورنہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے گا. یہ بہت سے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے. کیا ہوا؟ سیاسی پوزیشن اس وقت کیا ہے؟ سیاسی پوزیشن یہ کہ جو مس کیلکولیشن ہوئی عمران خان صاحب ان جلسوں کے بعد, یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں جو کہ پہلے 3 سے 4 مہینے پہلے کی اسیسمنٹ تھی کہ وہ غیر مقبول ہو چکے ہیں, ان کے جلسوں کے نمبرز دیکھ کر اب یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ اگر ہم یہ فیصلے کریں اور حکومت نہ چل پائے تو جو اس کا سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی وہ بہت زیادہ ہوگی. کیا مسلم لیگ نون یہ سیاسی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے؟ کیونکہ گو 8 جماعتوں کا یہ کولیشن ہے, 7 جماعتیں اس چیز کے اندر ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مقابلہ ہونا ہے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا. تحریک انصاف, اگر مسلم لیگ نون غیر مقبول ہوتی ہے تو اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا. پیپلز پارٹی جہاں ہے وہاں پہ رہے گی. مولانا صاحب, باقی جو جماعتیں بلوچستان کی ہیں, خیبر پختونخوا کی ہیں, ان کی حالت ویسی پتلی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون گو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ فیصلے تمام اتحادی مل کے کریں گے, لیکن اس کی قیمت صرف اور صرف مسلم لیگ نون کو چکانی پڑے گی. اسی وجہ سے اب جو 2 گروپ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ حکومت اپنی مدت پوری کرے. ایک مسلم لیگ نون کے دھڑے کا یہ بھی خیال ہے کہ اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب اتحادیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ اتحادیوں سے مشورہ کرنا پڑے گا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر اتحادیوں کو ایسا کوئی فیصلہ کرنا پڑا تو ہم سے پوچھیں گے بھی نہیں, اس لیے مسلم لیگ نون اپنا مفاد دیکھ کر فیصلہ کرے. لیکن شہباز صاحب اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ناکام وزیر اعظم کی طرح اس جگہ سے باہر نکلیں. سب کو پتا تھا کہ یہ فیصلے کرنے پڑیں گے, IMF کے پاس جانا پڑے گا اور یہ مہنگائی کرنی پڑے گی, لیکن اب تک کم از کم یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب نہیں کر پائے. اور ایک اور کمزوری کی علامت یہ ہے کہ وزیر اعظم فیصلہ کرنے کے بجائے لندن جاتے ہیں, اپنے سارے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں تاکہ فیصلہ وہاں سے کروایا جائے. مریم نواز شریف صاحبہ اوپنلی جلسوں میں کہہ چکی ہیں کہ یہ بھار ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے اور ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. عمران خان کی حکومت کا بھار ہم کیوں اٹھائیں؟ یہ ہے مسائل. اس وقت کون زیادہ تگڑی پوزیشن میں ہے؟ بنیادی چند سوال ہیں ہمارے سامنے. کون کتنا دباؤ برداشت کر سکتا ہے؟ مریم نواز یا شہباز شریف صاحب, ان سب میں پریویل کون کرے گا؟ بڑے دلچسپ سوالات جس کے اوپر ہم نے کرنا ہے. لیکن چونکہ معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ کرنے پڑیں گے. اسٹارٹنگ ود یو, پہلا سیگمنٹ بریف جواب, 2-3 سوال ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ساروں کے بریف جواب دیں. کیا یہ مشکل فیصلہ یہ حکومت کر پائے گی؟ مجھے لگتا ہے کرنا ہوتا تو ابھی تک کر چکے ہوتے. تقریباً 2 ہفتے پہلے مفتاح اسماعیل واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سبسڈیز ہمیں وڈرا کرنی پڑیں گی. ویری کلیئر. اپنے وزیر خزانہ کی بات نہ سننا, اس کے بعد ایونچولی یہ فیصلہ کر لینا کہ اسحاق ڈار صاحب سے مشاورت ہوگی, پھر آگے بڑھیں گے. اس کا سیاسی قیمت ادا نہ کرنے کا فیصلہ بھی یہ انٹو اٹ سیلف ایک فیصلہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کرنا ہوتا تو مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے, کر لیتے. اسحاق ڈار صاحب کو یہ نہیں پتا تھا, انہوں نے ہمارے انٹرویو میں انکشاف کیا کہ یہ فنڈڈ نہیں ہے یہ سبسڈیز, بٹ دیٹس ناٹ اے گیم چینجر. جس نے کرنا ہوتا ہے وہ پھر آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو فنڈڈ بنائیں گے تو کر لیتے, مگر اب مجھے لگتا ہے انیویٹبلی جو ہے انتخابات کی طرف ہی معاملہ بڑھ رہا ہے. یہ سب کو پتا تھا کہ مشکل فیصلے کرنے ارشد صاحب, یہ کوئی راکٹ سائنس تو تھی نہیں. یہ جو مس کیلکولیشن تھی وہ تو عمران خان کی جلسوں کی مس کیلکولیشن تھی کہ اتنے بڑے جلسے وہ کر جائیں گے. بہت بڑی مس کیلکولیشن, لوگ خود مانتے ہیں اب کہ ہم سے مس کیلکولیشن ہو گئی. کون مان رہی ہے؟ چلیں آف دا ریکارڈ مان رہے. پولیٹیکل سائنٹسٹ, ہاں, پولیٹیکل سیاسی سائنسدان. ہاں, لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ PMLN کو یہ مسئلہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے, باقی سب کیا سوچتے ہیں؟ ان کا تو مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پہ 2 گروپس کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں اس کی کاسٹ کیا کرنی پڑی. کیا یہ مشکل فیصلہ کر سکیں گے؟
مشکل فیصلے کر سکیں گے یا نہیں، لیکن آپ میرے خیال شہباز شریف صاحب کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو ان کی سکلز ہیں، میڈیا ایک مہینے میں اسے کافی انڈرمائن کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب کا برانڈ کیا ہے؟ شہباز سپیڈ. شہباز سپیڈ کے ساتھ کام ہوتے ہیں. اب شہباز سپیڈ کے ساتھ جو ڈالر اوپر جا رہا ہے 11 روپے ایک مہینے میں، یہ آپ کو اتنی زیادہ فلائٹ آف ڈالر انکریز اور روپی کے ساتھ جو پیریٹی ہے اس میں فرق آتا نظر نہیں آیا. اور اس سے آپ کے قرضے کتنے بڑھ گئے؟ 1500 ارب ایک مہینے میں بڑھ گئے. دس از شہباز شریف. اور شہباز شریف کی شہباز سپیڈ ہے. جب آپ سٹاک مارکیٹ کو دیکھتے ہیں ایک مہینے میں 3477 پوائنٹس نیچے آ گئی. 4.1 ارب ڈالر مارکیٹ سے نکل گئے ایک مہینے میں. شہباز سپیڈ کے یہ اثرات آپ نے یہاں پہ دیکھے. برانڈ ہے نا شہباز سپیڈ، سب نے اس کو مارکیٹ کیا، بنایا کہ یار یہ والا برانڈ ہے. ایڈمنسٹریٹر کوئی نہیں. سم ٹائم ناٹ ٹیکنگ اے ڈیسیژن از آلسو اے ڈیسیژن، کہ آپ کوئی ڈیسیژن نہیں لے رہے ہو. اور جب آپ یہ والا ڈیسیژن لے رہے ہیں کہ میں نے کوئی ڈیسیژن نہیں لینا، تو وہ آپ دوسرے کام تو کر رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے. مہنگائی ریکارڈ جا رہی ہے. اب آپ قیمتیں اگر چاہیں گے، میرے پاس سارا چارٹ پڑا ہے سب کو پتا. سو بٹ یو آر سیئنگ کہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ فیصلہ نہ کرنا بھی ایک فیصلہ ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس کے سیاسی اثرات ہیں. ڈسکشن ہوگی. ایم کیو ایم انہوں نے تو کہہ دیا کہ چلیں سر الیکشنز میں چلتے ہیں. اب متحدہ قومی موومنٹ کو اگر حالات نظر آ رہے ہیں تو سوائے آصف علی زرداری کے، جو کہ انتہائی خوش تھے کہ شہباز شریف کو وہ انشور کرے تھے، میں نے سمجھا دیا نواز شریف کو، ان کو سمجھا دیا. اینڈ ہی وانٹس ٹو انشور کہ وہی شہباز شریف ہے جو میں کہتا ہے میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. اس وقت جو حال ہو رہا ہے شہباز شریف کا سیاسی طور پہ، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. آصف زرداری جو اس دن مسکرا رہے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں آصف زرداری صاحب نے شہباز شریف سے بدلہ لے لیا؟ بدلہ نہیں لے لیا. جو مسکراہٹ تھی ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، انہوں نے بتا دیا یہ شہباز شریف کی کیپیبلٹیز ہیں، کیپیسٹیز ہیں، ایکسپوز کر دی اور پورے پاکستان میں گھسیٹے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب. مظہر صاحب، پیپلز پارٹی کی کیا کاسٹ ہے سارے میں؟ پیپلز پارٹی کو تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا صرف ون ون ہے، جو ہے وہ مل جائے گا. زیادہ سے زیادہ ورسٹ کیس سیناریو پیپلز پارٹی کا یہ ہے. وہ مسلم لیگ نون کو کھینچ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے رہیں، استعفیٰ نہیں دینا، ٹرم پوری کریں. لیکن مسلم لیگ نون کی ٹرمز یا ان کی کیلکولیشن جو ہے وہ بڑی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس وقت سچویشن کی. کیا آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی مانے گی اسمبلیاں ختم کرنے کے لیے؟ کاشف دیکھیں، مشکل تو کیا، آسان فیصلے بھی نہیں کر پا رہے، ورنہ آسان فیصلہ تو بہت سیدھا سا تھا. آپ نے عدم اعتماد کی تحریک لانے کے فوراً بعد اگر آپ الیکشن کال کرتے اور یہ کہتے کہ ہم نے اپنے جو سب سے بڑے مخالف ہیں اس کو ہم نے عدم اعتماد کی تحریک سے ووٹڈ آؤٹ کر دیا، لیکن ہم نئے الیکشن چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم نئے مینڈیٹ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، تو شاید آج جس سچویشن کو وہ فیس کر رہے ہیں وہ سچویشن نہیں فیس کر رہے ہوتے. لیکن ان کا فیئر یہ تھا کہ جی دیکھیں اگر عمران خان کو 1 سال اور مل جاتا تو عمران خان نے ہم سب کو بند کر دینا تھا، ہم سب کو ڈسکوالیفائی کروا دینا تھا. ایک عجیب سے اور جس طرح کی وہ تقرری کرنا چاہتے تھے وہ تقرری کر لیتے اپنے مقصد کی، تو ہم بیسکلی ہم دونوں جماعتیں آؤٹ ہو جاتے. تو آج کیا سچویشن بن رہی ہے؟ آج سچویشن اسی طرف جا رہی ہے. یہ سچویشن ظاہر ہے الیکشن کی اپنی سائنس ہوتی ہے. کیونکہ پنجاب میں خاص طور پہ، یہاں آپ سارے لوگوں کو پتہ ہے، پنجاب میں جتنی بھی کوئی پاپولر پارٹی ہو، جتنی بھی پاپولر ہو رہی ہو، لیکن جب الیکشن آتا ہے تو پھر اس کی سائنس آرائی، کشمیری، جاٹ اس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. اس میں بھی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. اس میں بھی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. تو اب عمران خان کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ عمران خان کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا تو ان کے ساتھ جا رہا ہے، وہ تو جلسوں سے نظر آ رہا ہے. آج آپ نے سوابی کا دیکھا جلسہ. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ کہ کراچی میں کم بیک کر رہے ہیں وہ، کیونکہ کراچی میں بالکل وہ تقریباً بالکل آؤٹ ہو گئے تھے، وہاں کم بیک ہو رہا ہے ان کا. پنجاب میں جو سچویشنز بن رہی تھی اس میں وہ واپس آ رہے ہیں اس سچویشن. سر آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میں آج پنجاب کے ایک لیڈر سے بات کر رہا تھا جو اپنا حلقہ لڑتے رہے ہیں، جیتتے ہیں. وہ کہا پہلے لوگ میرے پاس آ کے کہتے تھے، یہ اگر ایک دن آئیں گے میرے پاس تو میں کوشش کروں گا کہ وہ خود اپنے منہ سے بھی کہتے ہیں. انہوں نے کہا پہلے تحریک انصاف ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ گراؤنڈ سویل دوبارہ تحریک انصاف کا پنجاب میں شروع ہو گیا ہے، اور ہمارے حلقے میں بھی کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ پاپولر ہوتی جا رہی تحریک انصاف. ذرا اجازت ہے، میرے ساتھ خالد مکسی صاحب موجود ہیں، میں ذرا ان سے ایک سوال پوچھنا ہے مظہر صاحب، پھر میں واپس آؤں گا کہ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے. مکسی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مکسی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آف گارڈ پکڑا ہے آپ نے مجھے آج. آف گارڈ نہیں سر، اب آپ کا گارڈ تو سٹارٹ ہو جانا چاہیے، یہاں پہ آن ہو جانا چاہیے. کل آپ کو بٹھائیں گے شہباز صاحب سامنے،
پوچھیں گے سر بتائیے الیکشن یا مشکل فیصلے، آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ سر جو پاکستان کے مفاد میں ہم تو دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں نا جی، 22 کروڑ عوام لوگ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں بنسبت پولیٹیکل پارٹیز کے، عمران خان کے، شہباز صاحب کے، کسی کے بھی. جو چیز عوام کو، ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ یہ لڑائی سے نکل جائیں. نہ یہ پاکستان خان صاحب کی ملکیت ہے، نہ شہباز صاحب کی ملکیت ہے. یہ پاکستان ایک ملک ہے 22 کروڑ عوام کا، ٹھیک ہے نا جی. پولیٹیکل لیول کو آپ جس لیول پہ لے گئے، جیسے باپ دادا کی دشمنی ہے، کوئی ہمارا رقبوں پہ تنازع ہے یا کیا، اس قسم کا ماحول تو نہیں ملک پہ بننا چاہیے. بالکل ٹھیک ہوگا سر، لیکن کل شہباز صاحب جب آپ کو سامنے بٹھائیں گے، آپ یہ ساری باتیں کریں گے، وہ پھر بھی کہیں گے سر یہ تو آپ نے ساری باتیں ٹھیک کر دی ہیں. یہ بتائیں الیکشن کراؤں یا پیٹرول مہنگا کروں؟ سر کون بٹھا رہا ہے، کب بٹھا رہا ہے، مجھے تو پتا سر سنا ہے کل اجلاس ہے. چلے کل آپ سے ویسے ہی پوچھ لیتے ہیں فون کر کے، مکسی صاحب بتائیے کیا کرنا چاہیے. کوئی پروگرام نہیں ہے، جب آئے گا تو جب ہمارے سے مشورہ لیں گے تو ہم ضرور مشورہ. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں سر، چلیں آپ کا تجزیہ کیا ہے، ان حالات میں الیکشن ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں نا، یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، یہ میں اس فورم پہ بتاؤں گا. پہلے میں دیکھوں ان پٹ کہ وہ کیا دے رہے ہیں، مشورہ کیا، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا نا سر. ابھی میں ایک دم میڈیا پہ ایک بات کر دوں بغیر سوچے سمجھے. سر ایم کیو ایم نے تو کر دی ہے نا. سر ایم کیو ایم کی اپنی سوچ ہوگی، میری ظاہر ہے، میری اپنی سیاسی بصیرت ہے، سوچ ہے. میرا اپنا بلوچستان کا اپنا ایک سٹانس ہے پولیٹیکل. بلوچستان کی ڈائنامکس فرق ہیں، اب کراچی سے ایم کیو ایم سے فرق ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی ہے، پھر ہمارا اپنا ٹرائبل کلچر ہے. کافی دیکھیں فرق چیزیں نا سر. تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی سوچ کیا ہے، ان کا انگلینڈ کا ٹرپ کیا تھا، ان کی ڈسکشن کیا ہے، ان کی سیاسی بصیرت کیا ہے. پھر اس بات کو ہم دیکھ کر کہیں گے کہ ہمارے لیے کیا مناسب ہے. کہ ہم دونوں چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، پاکستان کا مفاد بھی دیکھنا ہے، ظاہر ہے اپنا پولیٹیکل مفاد بھی دیکھنا ہے ہم نے. سر آپ کا آخری سوال سر، آپ کا سیاسی مفاد کیا ہے؟ سر میں تو دیکھیں، اگر الیکشن ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا ذہن الیکشن کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہی کام ہے، ڈرنا نہیں چاہیے کسی کو. ہار جیت اور الیکشن کا، اگر الیکشن کی سچویشن ہوتی ہے چلا جانا چاہیے الیکشن میں. وہ اگر پاکستان کو الیکشن بہتری کرتی ہے، الیکشن کے بعد جو ہے پیسے بھی درخت پہ اگنا شروع ہو جائیں گے، زمین سے بھی تیل نکل آئے گا، پانی بھی بڑھ جائے گا الیکشن کے بعد، تو بڑی اچھی بات ہے. کرا لیں، میں تو کہتا ہوں آج کرا دیں. تو کیوں نہیں کرا اگر رہے؟ الیکشن اگر کیوں نہیں کرا رہے مکسی صاحب؟ ویسے الیکشن سولوشن ہے تو کرا لینے چاہیے، وہی مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اگر آئے ہیں تو کچھ تو دیکھیں گے نا. وہ ظاہر ہے میٹنگ ہو، کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز ہیں اور یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں سر. کوئی بھاگا تو نہیں جا رہا سر. کل یا پرسوں یا ہفتے میں کوئی ایسی ہے کہ کل کرا دینی ہے کیا؟ تھوڑا سر کیونکہ آپ باقی چیزیں بھاگی نہیں جا رہی، آئی ایم ایف بھاگا جا رہا ہے. 18 کون سی میٹنگ ہے، اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا یہ کر کے آئیے گا ورنہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. آئی ایم ایف اگر اللہ معاف کرے، اگر آئی ایم ایف کے ہاتھ میں سانس اور سب کچھ آ گیا تو پھر ہمارے اللہ مدد کرے گا سر. آ گیا ہے سر، اب اللہ ہی مدد کرے گا سر. اللہ ہی مدد کرے گا سر. اللہ سے تو مدد، مسلمان کم از کم یہ تو کام رکھیں، مدد مانگنا تو نہ چھوڑ دیں اللہ سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، بہت شکریہ مکسی صاحب. کل آپ سے پھر بات کریں گے، امید ہے کل سنا ہے کہ میٹنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے آپ کو. جب آ گئے تو ہم میٹنگ پہ بھی جائیں گے اور اپنی رائے بھی دیں گے انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. خالد مکسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ الیکشنز کی طرح لگتا ہے مائنڈ میک اپ کر چکے ہیں. ایک تو نون لیگ بھی میدان میں اتری ہوئی ہے، روز آپ دیکھ رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس موڈ میں آئی ہوئی ہیں. اور دوسرا یہ فیصلے تو اب نواز شریف صاحب بڑی کلیئرٹی سے، یہ دو گروپ جو ہیں، ایک کہتا ہے الیکشن کرو، دوسرا کہتا ہے ٹرم پوری کرو. کون جیتے گا ان میں سے؟ مریم نواز گروپ جیتے گا یا شہباز شریف گروپ جیتے گا؟ دیکھیں اگر ٹرم پوری کرنے والے بر وقت فیصلے کر رہے ہوتے، صحیح سمت میں چل رہے ہوتے، تو ایک کمپٹیشن بھی تھی. مانا جا سکتا تھا کہ بھئی چلو ہی وانٹس ٹو اسٹینڈ ہز اون اینڈ ہی وانٹ ٹو سے کہ بھئی میں وزیر اعظم ہوں، میں فیصلے کروں گا، میرا وزیر خزانہ ہے، مجھے اس کا سیاسی قیمت بھی ادا کرنے دیں. میرے پاس اگلا 1.5 سال ہے، یہ 6 مہینے کے بعد میں اس کو ریکور بھی کروں گا، پولیٹیکل گینز اپنے لوں گا. مگر کیونکہ اس 1 مہینے میں آپ نے ڈائریکشن نہیں دیکھی، سمت بے اثر اور ایک لیک آف ڈیسیجن میکنگ ہر گزرتا دن میں. ابھی مجھے مکسی صاحب کی بات سے ذرا تعجب بھی ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ابھی جلدی کیا ہے؟ جلدی یہ ہے کہ آپ ایک کرائسس کی طرف ہیڈ آن جا رہے ہیں اور ایک سپیڈ کے اوپر جا رہے ہیں، اور جب تک یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی تمام اتحادیوں کو، صرف ٹرک آپ کی طرف نہیں آ رہا، آپ بھی ٹرک کی طرف بھاگ رہے ہیں اور بھاگ رہے، تیزی سے بھاگ رہے ہیں. سو یہ فیصلے کرنے ہوں گے. کمپٹیشن تبھی آئے گی جب دونوں طرف سے، دیکھیں ایک طرف اپنا مائنڈ میک اپ کر چکی ہے میاں صاحب، نہیں عمران خان صاحب کے فیصلوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں. مریم صاحبہ نے تو یہ کہہ بھی دیا، لیکن یہ بھی تو بات آئی نا ادھر سے
میں نے کسی سے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ گارنٹی کون دے گا کہ ہم مشکل فیصلے کریں اور 3 مہینے کوئی دباؤ نہ برداشت کر سکے, الیکشن آگے ہم تو مارے جائیں گے. اصل رولا یہ ہے نا مسلم لیگ. آپ تھوڑی دیر پہلے یہ اہم سوال پوچھ رہے تھے کہ اتحادیوں کا اس میں کتنا سٹیک ہے. آپ یہ ذہن میں کوئی سٹیک نہیں اتحادیوں کا. وزیر داخلہ, وزیر اطلاعات, وزیر خزانہ, ساری کی ساری مین منسٹری تو نون لیگ کے پاس ہے, پرائم منسٹر نون لیگ کا ہے, ساری باقی پیریفری کی جو منسٹریز ہیں وہ اتحادیوں کے پاس ہیں. تو یہ کہنا بھی ان کا, اور یہ لنڈن میں بھی اس کے اوپر بڑی گفتگو ہوئی ہے, بڑا تبصرہ ہوا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے سارا قیمت ہم ادا کریں اور سارا بھار جو ہے ہم بوجھ اٹھائیں. مگر دوسرے لوگ, اور بجا بھی فرما رہی ہیں دوسری اتحادی پارٹیز, ہمارے پاس ہے کیا مین منسٹریز اور وزارت اعلیٰ, وزیر اعظم تو آپ کے ہیں, تو پھر یہ فیصلہ بھی تو نہیں کا ہونا چاہیے نا. تو یہ فیصلہ مجھے لگتا ہے مسلم لیگ کا فیصلہ ہونا چاہیے. ایسنشلی کاشف صاحب 2 آپشنز ہیں شہباز شریف صاحب کے پاس, یا تو جو ان کو احکامات ملیں ان کے اوپر وہ راضی کریں سارے اتحادیوں کو, یا تو ہی سٹینڈز گراؤنڈ اینڈ ہی سیز نہیں میں کر سکتا ہوں یہ, اور میں اس کی پوری اونرشپ بھی لوں گا. تو نہیں ہوتے دکھائی دے رہا, کرنا ہوتا تو ابھی تک کر چکے ہوتے. تو ان دا ایبسنس آف دیٹ مجھے لگتا ہے کہ انیویٹیبلی جو ایک ہوا چل رہی ہے وہ الیکشنز کی طرف ہی ہے, سارے اتر آئے میدان. کس کا پلڑا بھاری ہے, عمران خان کا یا حکومت کا؟ اس وقت پلڑا تو عمران خان کا بھاری ہے, اور بہت زیادہ بھاری ہے, جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. جتنا انہوں نے پریشر, پبلک پریشر بلڈ کر دیا ہے, پبلک اوپینین جس طرح انہوں نے سوئی کیا, اور ابھی تو اسلام آباد. سو یو تھنک کہ عمران خان الیکشن کرانے میں کامیاب ہوں گے یا شہباز حکومت سسٹین کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں ہمارے ملک میں, سیاسی سائنسدان, پولیٹیکل سائنس جو پولیٹیکل سائنس کے جو پریکٹیشنرز ہیں, سیاسیات کا علمی کہتے ہیں اسے, ان کے اوپر بہت سارا یہ ڈیپینڈ کرے گا, کیونکہ 1 سال جون سے جو کہانی پکائی گئی, سارا کچھ اب دیگ چڑھائی گئی تھی, اب دیگ میں مسالے چینج کرنا سارے, اس دیگ کا تو آؤٹ لک ہی کچھ اور تھا نا. وہ آؤٹ کو پتہ لگا نا کہ یار اس میں کوئی مرچیں زیادہ ہو گئی ہیں, کوئی نمک زیادہ ہو گیا ہے, کوئی ہانڈی جل گئی ہے. مس کیلکولیٹ کر کے عمران خان کی پاپولیرٹی, وہ تو ایک غلطی ہے نا. وہ تو آج عمران کے جلسے نہ ہو رہے ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, مشکل فیصلے کر رہے ہوتے. مس کیلکولیشن تو اداروں کی طرف سے ہوئی, سیاسی جماعتوں کی طرف سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے. اداروں کا کیا کام ہے اس میں کیلکولیٹ کرنا؟ میں جو فیصلے کرنے تھے اگر پہلے تھوڑا ہوم ورک کر لیتے, یہ اب عمران خان جس کی 3.5 سال بات کرتے آئے ہیں کہ یہ تیار نہیں تھے, ہوا کیا ہے؟ بٹ آپ کو یہ فیصلے ان کو پتا تھے ہمیں کرنے پڑیں گے, یہ مسئلہ نہیں تھا کہ فیصلہ. یہ بتائیں مہینہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے, آپ کے پروگرام میں لوگ کہتے رہے مہینہ پہلے سے تیاری ہو رہی ہے, لنڈن میں بجٹ بن رہا ہے, مجھے یہاں پہ پالیسیز بن رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور ان لوگوں سے مشاورت کی گئی ہے بجٹ کے لیے. کدھر کی تیاری؟ جلسے دیکھ کر دیکھیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یہ جلسے دیکھ کر ان کو یہ احساس ہوا کہ اگر تو یہ جلسے, اگر آج سوابی کا میدان خالی پڑا ہوتا, 2000 4000 6000 بندے ہوتے یہاں پہ, تو یہ فیصلے آج سے 10 دن پہلے ہو چکے ہوتے, کیونکہ پولیٹیکل پریشر نہ ہوتا. 17 ارب کرنٹ اکاؤنٹ کا تاریخی خسارہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ بجٹ بنانا کس طرح ہے, پیٹرول اور ڈیزل کے جو آپ دونوں خسارے, کا آرگومنٹ ہے کہ مریم نواز نے 100 ارب سے زیادہ آپ سبسڈیز, مسئلہ یہ کہ مشکل حالات ہے نا معاشی. سبسڈی تو کیٹر فار کی ہوئی تھی نا, ایف بی آر کے ریکارڈ ریونیو آئے, پروونسز سے آپ نے پیسے کرنے تھے, تو پھر پورا تناظر تبدیل ہو جاتا ہے. اگر آپ نے فیصلہ نہیں کرنا تو پھر بھی پورا تناظر تبدیل ہو جاتا ہے. مریم نواز مجھے نے لگتا ہے جتنی کہ 24 محنت کی گھنٹے تھی میں نا, بہت کلیئرٹی آئے گی. پولیٹیکل پاپولیرٹی جتنی مریم نواز نے سیاسی جماعت کو کھڑا کیا تھا, وہ 1 مہینے میں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کافی سارا پانی اس پہ پھیر دیا, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مریم نواز نے جتنے پولیٹیکل گینز کیے تھے وہ پولیٹیکل کیپٹل ڈے بائی ڈے ایروڈ ہوتا جائے گا. اور یہ میرا خیال ادراک مریم نواز کو ہے, شہباز اور حمزہ کو نہیں, کیونکہ وہ تو حکومت کے مزے لے رہے ہیں. بریک کے بعد مظہر صاحب آپ بتائیے گا, مشکل فیصلے اس لیے مشکل ہو رہے ہیں کیونکہ مقبولیت کا ڈر ہے, جیسے بار بار کہہ رہے ہیں اس کی ایک سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اگر دباؤ نہ سسٹین کیا گیا 3 مہینے, اگر آج ہم فیصلہ کر دیں 3 مہینے بعد حکومت گر جائے تو ہم تو الیکشن لڑنے کے قابل بہت مشکل سے رہ جائیں گے. ابھی کہتے ہیں آج مقابلہ ہوگا, ایک اچھا مقابلہ ہوگا پنجاب میں نون لیگ کا اور تحریک انصاف کا. یہ فیصلے کیے, 3 مہینے میں حکومت چلی گئی, پھر تو مقابلہ بھی شاید نہ رہے. کیا یہ بات درست ہے؟ آپ اسے ایگری کرتے ہیں جو مسلم لیگ نون کے اندر ایک سوچ ہے مریم نواز گروپ کی؟ اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مظہر صاحب, بریک سے پہلے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اگر تو یہ جلسے نہ ہو رہے ہوتے تو شاید اتنی مشکل مسلم لیگ نون کو یہ مشکل فیصلے کرنے میں نہ ہوتی.
ان کو سب سے بڑی پرابلم اب یہ ہو گئی جس کی کہ عمران خان کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں، اور اگر الیکشن میں جانا پڑ گیا تو کیمپین اس کی بہت بڑا ہیڈ سٹارٹ ہوگا، اس لیے وہ بھی مریم نواز آپ دیکھ رہی ہیں جلسوں کی طرف آ گئی ہیں. وہ یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں سر، سوال یہ ہے وہ یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ اگر ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں تو پھر الیکشن اپنے مقررہ وقت پر 2023 میں ہوں گے. کیا یہ گارنٹی ان کو کوئی دے سکتا؟ دیکھیں کاشف انہیں کر دیں. اب یہ پرسوں آئی ایم ایف کے ساتھ جا رہے ہیں نیگوسیشنز میں، انہیں کچھ تو آئی ایم ایف کو بتانا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، فوری الیکشن ان کو اس لیے شاید سوٹ نہیں کرتا کہ اگر فوری الیکشن کریں گے تو اس وقت سب سے آرگنائز طریقے سے عمران خان جا رہے ہیں، ان کی کیمپین بھی آدھے سے زیادہ کیمپین تو کر چکے ہیں، اور سارے ان کے جو بھی شارٹ کمنگز تھیں وہ دور کر چکے ہیں، جو پارٹی کے اندر پرابلمز تھیں وہ دور ہو گئی ہیں. تو عمران خان کا ووٹر سپورٹر نیوٹرل آدمی جو ووٹر ہوتا ہے وہ بھی اپنا ذہن کافی حد تک عمران خان کے لیے بنا چکا ہے. تو عمران خان تو ایک پوری ایڈوانٹیج میں ہے. ڈس ایڈوانٹیجز جو ایڈوانٹیج ان ساری پارٹیوں کو 8 مارچ سے پہلے تھی وہ سب ان کی ڈس ایڈوانٹیجز میں تبدیل ہو گئی ہے. تو اس وقت اگر فوراً الیکشن کرائیں گے تو وہ ویسے ہی اڑ جائیں گے. لیکن مظہر صاحب اس کا دوسرا آرگومنٹ یہ ہے نا کہ اگر بجلی مہنگی کریں گے، پیٹرول مہنگا کریں گے، 30 روپے جو مہنگائی کی نئی لہر آئے گی اس کے بعد تو مزید ان پاپولر ہوگی، اس کو تو سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا نا. اس سارے کو عمران خان کو کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ لوگ کچھ سارے کا خیال تھا کہ یہ تو مہنگائی کی وجہ سے ان پاپولر ہو گیا، وہی چیز پھر مسلم لیگ نون کو ہٹ کرے گی. کاشف اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیے فرض کریں اگر یہ اگلے 3 مہینوں میں بے شمار ایسے ان پاپولر فیصلے کرتے ہیں جس سے مہنگائی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن آخری 5 یا 6 مہینوں میں وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے لوگوں کو میجر ریلیف ملتا ہے. یاد رکھیں کہ آخری الیکشن کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ بڑا پرو پیپل بجٹ دیتی ہے، میجر ریلیف دیتی ہے لوگوں کو. تو اگر یہ اس وقت الیکشن کراتے ہیں تو اس وقت تو یہ اڑ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کنفیوژن اور ڈویژن بھی ہوگا. لیکن اگر یہ کچھ بڑے فیصلے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ریلیف اگلے 6 مہینے بعد ریلیف دینا شروع کرتے ہیں تو یہ کم سے کم اگست تک اگر لے جاتے ہیں اس چیز کو تو وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اتنے مشکل فیصلے کرنے کے بعد لوگوں کو ریلیف بھی دیا. اور اس وقت جب آپ الیکشن کا اناؤنس کریں گے تو وہ شاید ان کے لیے بہتر ہوگا. اصل چیز یہ کہ عمران خان کتنا پریشر بلڈ کرتے ہیں، عمران خان کیا کرتے ہیں، کیا کنٹری وائڈ بلاکیٹ کریں گے وہ جب وہ 20 مئی کو کال دیں گے، 30 مئی کی یا جو بھی دیں گے الیکشن بجٹ سے پہلے، تو وہ کیا کریں گے؟ صرف جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اپنے جلسوں میں کہ اگر آپ لوگ ادھر نہیں آ سکے تو جہاں جہاں آپ ہوں وہاں پروٹیسٹ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے ان کے پلان میں یہ ہے کہ جب وہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کریں گے تو صرف اسلام آباد ہی بلاک نہیں ہوگا، پورے پاکستان کو بلاک کرنے کا، کم سے کم بڑے شہروں کو بلاک کرنے کا ان کا ارادہ رکھتا ہے. تو عمران خان تو پوری طرح چارج بھی ہیں، پوری طرح تیار بھی ہیں، اور جتنا اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اگر جو روایتی طریقہ ہے آنسو گیس، لاٹھی چارج، وہ جو آپٹکس اور سپیکٹیکل ہے وہ شاید اتنا اچھا نہیں بنے گا. یہ بھی ایک مشکل ہے جس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے تو مسئلہ ہوگا. 2 سوال جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا الیکشن نون لیگ کو اس وقت سوٹ نہیں کرتے. آپ کے خیال میں کیا، کس وقت نون لیگ کو واقعی اس وقت، اور سسٹینیبلٹی کیا اس حکومت کو اگلے سال جون جولائی اگست تک چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، کیونکہ میں اتفاق کرتی ہوں الیکشنز فوری تو سوٹ نہیں کرتے کیونکہ ہوا ان کے خلاف چل پڑی ہے، نہ صرف امپورٹڈ حکومت کی بلکہ گراؤنڈ ریالٹیز معاشی اعتبار سے عام آدمی کی چیخیں نکل آئی ہیں، کیونکہ یہ بھی بلڈ اپ کیا گیا تھا یہ نااہل ہیں، یہ نااہل ان سے ہوتا نہیں ہے، یعنی کہ آپ آ گئے تو اب آپ کریں نا. مگر مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف جائیں گی. ایک تو لیکن کیا یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر ابھی نہیں کریں گے تو شاید ہار جائیں گے، بعد میں کریں گے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا، میں آج نون میں سے بہت سے لوگوں سے بات، انہوں نے کہا بعد میں کریں گے، اور اگر ہم حکومت مشکل فیصلے کر کے، میاں صاحب کا بھی یہی تھا، مشکل فیصلے کر کے کیا گارنٹی حکومت اپنا وقت پورا کرے گی، اور اگر نہ ہوا تو پھر تو لازم مر جائیں گے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نمبر 1 عمران خان کو اس لیے نہیں سکسیسفلی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گھر بھیجا گیا کہ ان کو واپس لایا جائے، ان کا راستہ ہموار کیا جائے. نمبر 2 ہم جو بات کر رہے ہیں کہ سسٹین ہوگا کہ نہیں، ناٹ عمران خان کا جلسہ، کہ اگر یہ مشکل فیصلے کر لیں تو کچھ گارنٹیز مل جائیں کہ 1.5 سال ان کو نکالنے دیے جائیں گے، کچھ کی اتحادی بیک آؤٹ نہیں کریں گے، حالات ایسے نہیں ہوں گے. دیکھیں اس ملک کے اندر انقلاب آتے نہیں ہیں، جتنی بھی
महंगाई आ जाए, जितनी भी पेट कस कर लिया जाए, कितने भी मुश्किल टाइम आ जाए, इधर इनकलाब आता नहीं है। जिसने सस्टेन करना होता है सिस्टम वो करवा देते हैं। अगर डंग टपाव काम करना है तो ये 1.5 साल आराम से निकल जाएगा, पलक झपक के, पता भी नहीं लगेगा। कि इशू वो नहीं है, अगेंस्ट जाता है इमरान खान साहब कि बार बार जल्द से एक तो एक फिजिकल फटीग है, एक मौसम के अंदर आप देख रहे हैं कि शिद्दत आ गई है, दूसरा एक नैरेटिव की फटीग भी है। एक बात को अगर इसी बयानिए को 1.5 साल और चलाना है, अभी वो अपनी मकबूलियत की पीक पे हैं, मगर 1.5 साल बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, ये नैरेटिव भी वो भी। और क्योंकि इनकलाब का डीएनए नहीं है इस मुल्क के अंदर, तो वो भी आता दिखता नहीं है। तो जिन गारंटीज का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो मकसूद हैं या दे दी जाएं, मुझे लगता है कि टेंशन लेनी नहीं चाहिए शहबाज शरीफ साहब को। मुश्किल फैसले करें, अगर ना लेते तो अभी तक कर चुके होते। टाइम है 1.5 साल के अंदर, ये मैं इत्तेफाक करती हूं, अभी ये फैसले कर लें, 3-4 महीने के बाद खमियाजा भुगतें, एक दफा पटरी पे चल जाएं, डोनर एजेंसीज ऑन बोर्ड आ जाएं। सऊदी अरब का भी ये कंडीशनैलिटी थी कि आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल होगा, हमारे पैसे भी पड़े जाएंगे, इधर पैसे चीन ने भी रखवाने हैं। एक बार हुकूमत चल पड़े, देखिए अभी तो तासुर ये है कि हुकूमत ही नहीं चल रही ना, स्टैंड स्टिल पे है सब कुछ। एक दफा चल जाए, 1.5 साल मुकम्मल करना मुश्किल नहीं है, मगर अभी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग ये लग रहा है कि भाई अब तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। वक्त दिया जाएगा तो इमरान खान साहब भी ये समझते हैं कि उनकी मकबूलियत में डेंट पड़ेगा, उनके लिए मसला पड़ेगा। ये दोनों की अपनी अपनी कैलकुलस है, इस वक्त कैलकुलेशंस हैं। खान साहब को लग रहा होगा, तहरीक इंसाफ को, हम बहुत ज्यादा ये 1.5 साल तो नहीं सस्टेनेबल, इसलिए उनकी कोशिश होगी जल्द अज जल्द इलेक्शन। नून का ये ख्याल होगा कि अगर हम ये मुश्किल टाइम टपा गए तो थकावट, जिसको फटीग कहते हैं, पब्लिक फटीग भी आएगी। ये मुस्लिम लीग, अगेन सेइंग द सेम क्वेश्चन जो मैं भी पूछा कि मुस्लिम लीग नून को जैसे कह रहे हैं कि सूट करता है इस वक्त, लेकिन सूट नहीं करता तो वो ये नहीं करता कि अगर जल्दी इलेक्शन हो गए मुश्किल फैसले करने के बाद। इसमें 2-3 चीज़ें, इमरान खान ने जो अपना पॉलिटिकल आर्गूमेंट सारा बिल्ड किया है वो किया है हकीकी आज़ादी पे, और अक्सर रेफर भी वो करते हैं 1947 के बाद हमने ज़हनी ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़नी है। तो अगर आप 1857 में जाएं, मई 1857, 10 मई 1857 को जंग आज़ादी बाकायदा तौर पे शुरू हुई, और उसमें जो सब कॉन्टिनेंटल डीएनए, जिसकी महर भी बात करेंगे, डीएनए नहीं, डीएनए यहाँ पे मौजूद है। और इस वक्त जो बिल्डअप हो रहा है सारा, जैसे मजर साहब ने भी कहा, इमरान खान जो है पूरे मुल्क पे ब्लॉकेट करने की सलाहियत रखते हैं। अब वो टेम्परेचर कितना ज़्यादा उस पर इंक्रीज़ करते हैं, कहाँ तक वो लेके जाते हैं, वो सारी चीज़ें उनके पास हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, अगर आप पिछले 75 साल की अपनी तारीख उठा के देखें, जो माशी फैसले रहे, कोई भी हुकूमत आती है, और इमरान खान की हुकूमत भी तीसरे साल आके उनके इंडिकेटर्स जो हैं पॉजिटिव होना सारे शुरू हुए। कोविड भी आ गया बीच में, ग्लोबल रिसेशन का एक इशू आया, अब जाके उनके इंडिकेटर सारे पॉजिटिव होना शुरू हुए थे। हर हुकूमत को टाइम लगता है। आप पीपल्स पार्टी का दौर उठा के देख लें, नून लीग का, कि चौथे साल में आके आपको वो वाली ब्रीदिंग स्पेस मिलती है जहाँ आप लोगों को रिलीफ दें। अभी आप ये पेट्रोल का बम मारेंगे, डीजल का बम मारेंगे, बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, महंगाई ऑलरेडी ऊपर जा रही है, डॉलर जो मेरे ख्याल पीटीआई वाले भी कह रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट आपकी 200 से ऊपर जाएगा। कौन से ऐसे इकदाम हैं जिससे ये डॉलर नीचे आ जाएगा, महंगाई नीचे आ जाएगी, और 1.5 साल बाद आम आदमी जो है वो ये कहने की पोजीशन में होगा कि नहीं जी, शहबाज शरीफ ने तो यहाँ दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। इंटरप्ट, मगर इधर अभी मसला मार्केट कॉन्फिडेंस का है। मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस आएगा जब फैसले ले लिए जाएंगे, फैसले करने शुरू होंगे। अभी एसेंशियली सारे बिजनेसमैन कह रहे हैं कि आप मुआशी इमरजेंसी लगा दें, फैसले नहीं हो रहे। मुझे इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि एक दफा फैसले होना शुरू हो जाएं तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। कमजोरी भी नजर आ रही ना, मैं खालिद मकबूल कमजोरी फैसला ना करना ही है ना, और क्या है कमजोरी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, ये बताइएगा, आपने कह दिया कि करवाएं, क्या ये बात दोस्त है? आप फौरी इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं? आप दो बातें। एक तो क्योंकि आज बीट रिपोर्टर्स के साथ एमक्यूएम की एक मीटिंग थी, तो मैंने वो बातें वजीर आजम से नहीं की, बल्कि इन्होंने वजीर आजम के सवाल के जवाब में की थी, बल्कि इन सबके सवाल के जवाब में की थी। इसमें एक सवाल ये था, क्या एमक्यूएम इंतखाबात के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, कई बार कर चुके हैं। और उनका क्या जल्दी इंतखाब आपको सूट करता है? हमने कहा हमें तो बहुत करते हैं, इसलिए कि हमारी 14 जो नशिस्तें छीनी गई हमें वापस मिल जाएंगी। ताहम हमने दोनों हुकूमतों से, जो पिछली हुकूमत, सर किसने छीनी थी आपसे नशिस्तें? जी, जो उस जमाने में तो जाहिर है, बज़ाहिर है कि वो
جو ایک نگراں حکومت تھی اس نے الیکشن کروائے تھے، لیکن اس کی بینیفیشری پی ٹی آئی تھی. تو نگران حکومت نے آپ کی نشستیں نہیں، میں نے بظاہر بھی لگا دیا نا کہ اس کی بہرحال جو وہ تھی بینیفیشری تھی وہ پی ٹی آئی تھی. حقیقت تو وہ نہیں بتائیں گے نا کہ کس نے. ٹھیک ہے، تو حقیقت والا تو پہلی بات. دوسری بات یہ، چلے وہ کہہ رہے ہیں وہ سوال پوچھے پھر اصل میں ظاہر تو انہوں نے کی تھی، اصل میں کس نے چھینی تھی یہ بتائیں. ہاں وہ جمہوریت جب اتنی آزاد ہو جائے گی تو بات کر لیں گے آپ سے. جمہوریت آج آزاد ہے یا آج بھی آزاد نہیں ہے؟ جمہوریت کو ہم اور آپ مل کے آزاد کروا سکتے نہیں، آج آزاد ہوتی تو جواب دے دیتے نا. نہیں ہاں آج آزاد نہیں ہے نا جناب. اگر یہاں پر عام پاکستانی نہیں بیٹھے ہوئے، خاندان بیٹھے ہوئے، تو جمہوریت کہاں سے آزاد ہوگی؟ پہلے تو سر آپ انہی خاندانوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں جمہوریت آزاد نہیں ہے. کیا کرتے ہیں آپ انہی خاندانوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ آپ پھر آپ کیا مجھے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کے ساتھ تو نہیں بیٹھا سکتے؟ تو آپ تو تحریک ہے نا باس، آپ پارٹی تھوڑی ہے جناب. آپ تو تحریک چلانے والے لوگ ہیں. ہر بار نہیں بیٹھتے. ابھی پچھلی دفعہ بیا صاحب کی حکومت ہی نہیں بیٹھے تھے نا پورے 5 سال. سر انہوں نے تو آپ کو یاد ہوگا 2007 میں یہ معاہدہ کیا، بلکہ اے پی سی میں کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کوئی حکومت نہیں بنائے گا. نہیں تو بنائی تھی نا پیپلز پارٹی، زرداری صاحب نے تو بنائی تھی نا 2008 میں. وہ نہیں تھے نا شامل، پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا تھا اس چیز کو ماننے سے. اچھا ٹھیک ہے، بہرحال لیکن ایسا نہیں تھا. وہ ہر بار ووٹ مانگنے آتے رہے ہیں اس کے حوالے سے. یہ بحث الگ ہو گئی سر. لیکن آپ سے میاں صاحب نے آج بھی پوچھا، آئی ایم شیور تادیوں کے اجلاس میں پوچھا، یس یا نو آپ بتائیں، الیکشن یا حکومت کنٹینیو کرے، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں، یہ بات یہ نہیں تھی. بات یہ تھی، پہلی بات تو یہ تھی کہ جو پیٹرول کی قیمت اور ڈالر ان سب کی وجہ سے صورتحال ہے، اس میں بڑے فیصلے ہم نے کہا اگر سخت فیصلے نہیں لیے تو سیاست تو بچ پائے گی، پھر یہ ریاست کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا. حکومت کا کیا، یہ ملک کا. تو بالکل ممکن ہے کہ آپ پیٹرول کی قیمت اس طرح بڑھائیں کہ عام غریب پاکستانی پر اس کا اثر، چاہے راشننگ کریں، چاہے ان کو الگ سے کارڈ دیں. جو موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے وہ افیکٹ نہیں کرنا چاہیے. جو بڑی بڑی گاڑیوں کو اپنی ٹنکیاں بھرواتے ہیں جن کی وجہ سے زیادہ پاکستان کو پیٹرول منگوانا پڑتا ہے. تو آپ یہ سر میں بریک کا آپ یہ کہہ رہے ہیں مشکل فیصلے لیں لیکن سوچ سمجھ کے لیں. جی بالکل. اور الیکشن مت کرائیں. نہیں، الیکشن اگر یہ سارے اتحادی تیار ہوتے ہیں تو ہم تو تیار ہیں، ہمیں فائدہ بھی ہے، لیکن ہم صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں چاہیں گے کہ الیکشن جلدی کروا دی جائے. لیکن ایک فریش مینڈیٹ جو ہے وہ ہم سب کو نئی تازگی دے. لیکن سر فریش مینڈیٹ تازگی دے گا. بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب. میں بریک لوں، مہمانوں سے پوچھوں گا بریک کے بعد ان کا کیا خیال ہے اس ماحول میں. کیا مشکل فیصلے لے کر